والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار ہمیں اور آپ کو اور تمام مؤمنین کو، تمام مؤمنات کو بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا فرمائے. انشاءاللہ اہل ایمان ہیں تو انہی کی بیعت میں. یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کی حقیقت کیا ہے؟ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ بیعت مصطفیٰ، یہ کلمہ بیعت سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ہوتے تشریف فرما ہوتے سامنے اور ہم ان کے سامنے ہوتے تو اسی کلمے کو پڑھ کر بیعت کرتے. وہ آج بھی ہیں، ہم بھی خود کو ان کے سامنے پیش کر دیں اور اس کلمے کو پڑھ کر تجدید بیعت کر لیں. یہ بات میں سخن گسترانہ طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، لطف سخن کے لیے نہیں ہے، یہی حقیقت امر ہے. اور اسی لیے ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو بھی میں اکثر یہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ محرم کی پہلی تاریخ کو تجدید بیعت کرنا چاہیے. اور ابھی یہ ایام عزا کا سلسلہ جاری ہے. بیعت حسین ہو یا بیعت حسن ہو یا بیعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہو یا بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان میں سے کسی کی بھی بیعت کر لیں، ہر بیعت بیعت اللہ ہے.
بیعت حق سبحانہ و تعالی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ احساس زندہ رہے، فکر بیدار رہے اور احساس ذمہ داری محسوس ہو. روایتی طور پر کلمہ دہراتے رہنے کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور یہ احساس اگر بیدار ہو جائے کہ ہمیں حق بیعت ادا کرنا ہے تو پھر اس ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی اور اس زندگی کی کیفیت کچھ اور ہوگی. جو کام روایتی طور پر کیا جاتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی کام بھی روایتی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر کام زندہ، پائیدار عزم اور ارادے کے ساتھ انجام دینا چاہیے. اس احساس کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا ہر عمل کہیں ملاحظہ کیا جا رہا ہے، ہر عمل کسی کے مشاہدے میں، ہر عمل کہیں پیش کیا جا رہا ہے اور ہر عمل پلٹ کر ہمارے سامنے آنے والا ہے. ہر عمل، چھوٹا بڑا ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے اور پلٹ کے ہمارے سامنے آنے والا ہے. تو یہ جو کلمہ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہر عمل کی ایک معنوی، ملکوتی، نوری ایک حقیقت ہے. ہر عمل جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی ایک حقیقت ہے. چنانچہ اس مجلس کی بھی ایک حقیقت ہے. یہ جو مجلس اعضاء ہے اس مجلس کی بھی ایک حقیقت ہے، ایک نوری حقیقت، ایک معنوی حقیقت. اسی لیے کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس زمین پر مجلس منعقد ہو رہی ہے. جب ہم فرش اعضاء پر بنیت قربت حسین قدم رکھتے ہیں تو پھر ہمارا قدم مکان میں نہیں، لا مکان میں ہوتا ہے. اہل دل کا مشاہدہ ہے یہ. پھر عرض کروں کہ یہ کوئی شاعرانہ یا خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، ارباب دل کا مشاہدہ ہے. اور یہ جو روایتی طور پر بات کہی جاتی ہے یہ بات بہت سچی ہے. ہماری ہر مجلس میں ارواح معصومین کی شرکت ہوتی ہے. کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شرکت نہ ہو. یہ سب مشاہدات ہیں، یہ سب حقائق ہیں، یہ سب سچائیاں ہیں عالم حقیقت کی. جو لوگ عالم حقیقت سے کوئی مس نہیں رکھتے، جو لوگ عالم ملکوت سے آشنا نہیں، جن کا ذوق نورانی حقائق سے آشنا نہیں ہے، وہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے. لیکن میں نہایت دل سوزی کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا فوراً انکار نہ کیجیے. اور بعض حضرات تو استہزاء کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. ہرگز استہزاء کی طرف نہ جائیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئے
اس کو جھٹلائیں نہیں، اس کی تکذیب نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، اپنے مذاق طبیعت کو بلند کریں، حقیقتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہرحال تذکر کے طور پہ یہ بات میں نے عرض کر دی، ہر چھوٹے بڑے عمل کا ایک انجام ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور اگر وہ تمام اعمال ارادی طور پر انجام دیے جائیں، شعوری طور پر انجام دیے جائیں، پورے زندہ عزم و ارادے کے ساتھ، پھر کیفیت ہی کچھ اور ہوتی۔ جن مراکز میں بھی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، جو مومنین بھی ان حالات میں، یہ جو عالمی وبا آئی ہوئی ہے، اس کے باوجود پابندی سے مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں، پروردگار ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 3 مجلسیں جن کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، بمناسبت تاریخ شہادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تاریخیں بھی بے حد اہم تاریخیں ہیں، اور پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے متعلق تقریباً ہر چھوٹے بڑے کو یہ مصرع یاد ہوگا، یا اگر مصرع یاد نہیں ہوگا تو یہ مضمون ذہن میں ضرور راسخ ہوگا، یہ بات دل و دماغ میں ضرور بیٹھی ہوئی ہوگی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خالق کائنات کے بعد سب سے بڑی حقیقت کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ضرور عرض کرنی ہیں، لیکن بعض باتیں اب بار بار میرا جی چاہتا ہے کہ براہ راست ڈائریکٹ میتھڈ میں عرض کروں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد کو متوجہ کروں کہ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بہت نازک ہے، بہت پرخطر بھی ہے۔ شاید کائنات میں، انسانی تاریخ میں اس سے زیادہ پرشورش، پرسازش دور نہیں گزرا ہے۔ انسانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے، ایک فریب ہو رہا ہے، ایک خطرناک منصوبے کے تحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں اس کرۂ ارض پر، اس کرۂ ارض پر۔ اس میں ہر فرد کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ بیداری کس طرح کی؟ ظاہر ہے کہ بیداری کے نام پر بھی مختلف پلیٹ فارمز سے، مختلف ممبروں سے، مختلف زبانوں سے مختلف ڈائریکشنز ملتی ہیں آپ کو، لیکن میں جس چیز کی طرف توجہ آج دلا رہا ہوں، کاش کہ ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہ جائے، صرف 2 باتیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت عالمی میڈیا میں سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، مورل ویلیوز، ہیومن رائٹس، ان چیزوں پر توجہ دینے والی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف نفرت انگیز باتیں زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں آپ کو میڈیا میں ملیں گی، نفرت انگیز۔ حیرت کی بات ہے، 21ویں صدی ہے، مذہبی منافرتیں بڑھائی جا رہی ہیں،
مذہبی جذبات کو ابھارا جا رہا ہے. پوری دنیا میں تقریباً یہ کام ہو رہا ہے، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، ہر سطح پر، اور یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. جذباتیت کو بڑھانا، غلو آمیز باتیں بڑھانا، نفرتوں کو بڑھانا، تصادم کو بڑھانا، مناظرانہ ماحول پیدا کرنا. میں دست ادب جوڑ کے آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، یہ سازش ہے. اس بہاؤ میں آپ نہ بہہ جائیں. دین کے ساتھ مضبوط ترین رشتہ رکھیے، لیکن دین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے، اور اپنے بچوں کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف علم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں سب سے آگے رکھنے کی کوشش کی، ایجوکیشن کے میدان. اور ایجوکیشن بھی سائنس، ٹیکنالوجی، اکنامکس، ان چیزوں کا علم حاصل کریں. اس کو حاصل کرنا اپنے لیے واجب سمجھیں، واجب عینی، واجب الہی، واجب قرآنی. سائنس کا علم حاصل کریں قرآنی فریضہ سمجھ کر. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ قسم کھا کھا کی توجہ دلائی ہے. قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے سورج کی حرکت کی، قسم ہے چاند کی حرکت کی. یعنی یہ سیلیسٹیل باڈیز، ان کی اور ان کی موومنٹس کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ قسم جب کھائی جاتی ہے تو ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے نا اس کی طرف. یعنی زمین سے لے کے آسمان تک سائنسی حقیقتوں، سائنسی تمام، اور ٹیکنالوجی اور سائنس، پیور سائنس، نیچرل سائنسز سے لے کر اپلائیڈ سائنسز تک، یہ سب آپ کے بچوں کی مٹھی میں ہونا چاہیے. جب تک آپ اس میدان میں ترقی نہیں کریں گے، نہ اللہ آپ سے خوش ہوگا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے. ایک اور صلوات. خدا کی ذات گرامی پر یقین، حقیقت توحید پر یقین و ثبات، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین و ثبات، سرکار رسالت مآب کے بعد سلسلہ ائمہ معصومین علیہم السلام پر یقین، ثبات قدم کے ساتھ اور ثبات قلب کے ساتھ. یہ سب واجب ہے، اوجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. یہ سب رکھیں سینوں میں. مائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں دینی حقائق کے ساتھ. گھر کے اندر والدین اپنی اولاد کی تربیت کریں دینی حقائق کے ساتھ. لیکن اس کو ہرگز مناظرے کا موضوع نہ بنائیں، اس کو لڑائی اور جھگڑے کا موضوع نہ بنائیں. کوئی بنانے کے لیے آگے بڑھے تو بھی اس سے آپ روگردانی کریں، اعراض کریں، توجہ نہ کریں اس کی طرف. آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی توجہ کو منتشر کرنا چاہتا ہے. آپ علم حاصل کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اہتمام سے فرمایا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی وحی کیا ہے حضرت کی؟ اقرا. حضور علیہ السلام سے یہ منسوب فقرہ ہے. اہل حدیث کو، محققین کو اس میں کلام ہے، لیکن خلاصہ پیغام مصطفیٰ بہرحال مضمون کے اعتبار سے یہی ہے کہ اطلب العلم ولو کان بالصین. تم علم حاصل کرو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ملے. تو کیا چین میں کون سا علم ہو سکتا ہے حاصل؟ قرآن کا، تفسیر کا، سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن و حدیث تو وہیں خود آپ شہر علم ہیں. خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر علم ہیں. علی ابن ابی طالب باب علم ہیں. تو خود شہر علم ہوتے ہوئے، خود باب علم ہوتے ہوئے کیوں بھیجیں گے کہ چین چلے جاؤ اور جاپان چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ؟ وہ دنیا اور دین سب کا علم دے سکتے تھے،
لیکن چونکہ ذہن انسانی کی ساخت ایسی بنائی ہے، حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس دنیا میں گھوم پھر کر انسان تجربے کر کر کے تجربے کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ تجربے کرو، دنیا کی سیر کرو، علم حاصل کرو۔ یہ جو علم حاصل کرنے کی اپیل ہے قرآن مجید کی، خدا را اس اپیل پر قدم اٹھائیں جہاں بھی ہیں حضرات۔ امریکہ سے لے کر، صرف آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس وقت میرا خطاب جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے، امریکہ سے لے کر اور ایشیا کے تمام چھوٹے چھوٹے ممالک تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں بھی جو ہے اسے سائنس، پھر عرض کر رہا ہوں، سائنس پڑھیں فریضہ دینی سمجھ کر، اکنامکس پڑھیں فریضہ دینی سمجھ کر۔ کنٹریز، ملک، حکومتیں خطابتوں سے نہیں چلتی، ٹھوس اکنامکس سے چلتی ہے، ٹھوس اکنامکس سے چلتی ہے۔ ڈوبتے ہوئے ملک تقریروں سے نہیں ابھرتے، حقیقی اقتصادیات ہونی چاہیے آپ کے پاس، فکری بھی، عملی بھی۔ بہرحال یہ ایک درد مندانہ گزارش تھی جسے میں نے سمجھا کہ آج اس مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ یہ سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے کہ دشمن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ آپ کی توجہ کو علم کی طرف سے، تعلیم کی طرف سے، ہر طرف سے ہٹائے اور آپ کو جہل اور فقر میں مبتلا رکھے، جاہل رہیں اور کاسلیس رہیں، گدائی کرتے رہیں ان کے سامنے، ان کے محتاج رہیں۔ دنیا کے چند سرمایہ پرستوں اور سرمایہ داروں کا یہ منصوبہ ہے۔ چند کیپٹلسٹ ایسے ہیں دنیا کے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، عورتوں کو اپنی کنیز، مردوں کو اپنا غلام۔ یہ منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے اگر کوئی ٹکرا سکتا ہے تو وہ آپ ہیں، اگر آپ علم حاصل کر لیں، اگر آپ قرآن مجید کی اپیل کو دل و جان سے قبول کریں، اگر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپیل کو دل و جان سے قبول کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض حضرات دن رات مناظروں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ضرورت ہو مناظرے کی، مناظرہ کریں۔ میں خود اپنی بعض تقریروں میں کہہ چکا ہوں بعض مسائل پہ کہ جس کا جب جی چاہے مناظرہ کرنا چاہے مناظرہ کر لے، مباہلہ کرنا چاہے مباہلہ کر لے، میں دونوں کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس فضا کو زیادہ گرم کرنے کی، گرم رکھنے کی ضرورت نہیں، زیادہ سرگرمی دکھانے کی ضرورت ہے تعلیمی میدان۔ تعلیمی میدان، آپ کے بچے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، دل میں چراغ توحید روشن رہے، عقیدہ مضبوط رہے، مستحکم رہے، سینے میں محفوظ رہے۔ زندگی کو جس زرہ کی ضرورت ہے، علم اسی زرہ کا نام ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے زرہ کی ضرورت ہے۔ پرواز کے لیے جس پر پرواز کی ضرورت ہے، اس پر پرواز کا نام بھی علم ہے۔ آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو علم آپ کی حفاظت کرے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا مشہور ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ آتے گئے اور سوال کرتے گئے کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا مال، ایک ہی سوال کرتے تھے اور آپ بار بار اس کے مختلف جواب دیتے تھے۔ اس میں ایک جواب آپ کا یہ ہے کہ علم افضل ہے مال سے، اس لیے کہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر، اور اسی طرح واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے نعرہ لگا کے ختم ہو جاتی ہے بات۔
یہ زندگی کا فارمولہ دے گئے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تو میں پھر دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجھے فضائل گزارش کرنے، مصائب گزارش کرنے، لیکن یہ فضائل و مصائب گزارش کرنے کا جو فریضہ قائم کیا گیا ہے یہ سب ایک امر کے تحت، احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارے امر کو زندہ رکھو۔ ہمارے امر کو زندہ رکھو کہ کیا معنی ہے؟ پرچم اسلام کیسے بلند رہے گا؟ جب مسلمان بلند رہے گا، جب مسلمان سر بلند رہے گا تو پرچم اسلام سر بلند رہے گا۔ ویسے حقیقت اسلام سر بلند ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس زمان و مکان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس روئے زمین پر اسلامی پرچم اٹھانے کے لیے کوئی مضبوط ہاتھ چاہیے ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ ہاتھ آپ کا تب مضبوط ہوگا جب آپ کے پاس علم ہوگا، اور جب آپ کے پاس سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، اور آپ کے پاس ایک مضبوط مستحکم اکنامکس ہوگی، ایسی صحت مند اکنامکس جو اسلامی اکنامکس ہو، جو تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو، جس میں انسان اور انسانی زندگی کی قدر و قیمت ہو، جو کہ آج سو کالڈ ویسٹرن کیپٹلزم میں موجود نہیں ہے۔ یہ لکھ لیں آپ، انسان کی قدر و قیمت اور انسانی ارزشیں، انسانی قدریں، انسانی ویلیوز، ہیومن ویلیوز کچھ نہیں ہے ماڈرن یہ ویسٹرن کیپٹلزم میں۔ انسانوں کی قدر و قیمت، عزت، آبرو ایک مکھی مچھر سے بھی زیادہ نہیں ہے ایک کیپٹلسٹ کی نظر میں۔ آپ کی اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کڑوی حقیقت سے نظریں نہ چرائیں، اور آئیں اس نظام کی طرف جس نظام نے انسان کو یہ سند دی ہے کہ اے انسان تو اس کائنات میں خلیفۃ اللہ ہے، اے انسان تجھے اللہ نے عزت دی ہے، اے انسان تیرے سر پہ اللہ نے تاج کرامت کو سجایا ہے، اے انسان تیری قیمت دو جہاں سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور پھر ایک انسان مومن، آپ کو معلوم ہے انسان مومن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ایک انسان مومن کی، ایک مومن کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس پر ایک حدیث سن لیجئے اور پھر سوچئے گا کہ امیر المومنین کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اور اس دست مبارک کی قدر و قیمت کیا ہوگی جس نے امیر المومنین کو امیر المومنین بنایا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ حدیث جو ہے علامہ شیخ مرتضی انصاری نے کتاب مقاصد میں بھی نقل فرمائی ہے، اور وسائل الشیعہ میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اور حدیث یہ ہے، حدیث قدسی ہے، میں اطہار کے تسلسل سے پیغمبر تک، وہ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ مومن کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ میں مومن ہوں، مومن کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَالْمُؤْمِنُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، مومن مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور فرمایا کون کہہ رہا ہے؟ کس کا ارشاد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے مومن مجھ سے ہے، میں مومن سے ہوں۔ اور اسی لیے یاد رکھیے، فقہ اسلامی کی بصیرت رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ ایک مرد مومن، ایک فرد مومن کی عزت، آبرو اور حرمت خانہ کعبہ سے بڑھ کر۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب آپ سمجھیں کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، جو شریعت لے کر آئے تھے، جو فقہ لے کر آئے تھے، جو قرآن لے کر آئے تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ کتنا اہم تھا، کتنا عظیم تھا انسانوں کے حق میں، انسانوں کے حق میں، انسانوں کے حق میں۔ انسان کو کیا عزت دی ہے اسلام نے، انسان کو کیا عزت دی ہے قرآن نے، انسان کو کیا عزت دی ہے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر یہ حقیقتیں پیش نظر ہوں تو پھر ہمارا فریضہ کیا ہوگا کہ ہم دائرہ ایمان کو بڑھائیں گھٹائیں نہیں۔ ایسا نہ کریں کہ ایک مومن دوسرے مومن کو کافر قرار دے۔ یہ جو تکفیری رجحان ہے یہ خلاف مصلحت پیغمبر ہے۔ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کے لیے کہہ رہا ہے تم کافر ہو، وہ کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، وہ کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، وہ کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، چونکہ کافر ہو اس لیے تمہارا قتل جائز ہے۔ ایک مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہو، ایک مسلم ایک مومن، اس کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ بہرحال یہ باتیں توجہ سے سماعت فرمائیے گا اور یاد رکھیے گا اور ایک دوسرے تک منتقل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور نبی رحمت، نبی علم، معلم انسانیت، خاتم الانبیاء، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب شہادت میں یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ ہمیں اپنی پوری توجہ زندگی کے تمام مسائل کی طرف سے ہٹا کر صرف ایک مسئلے کی طرف مبذول کرنی ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن، اولاد کی تربیت اور تعلیم، بہترین تربیت و تعلیم، وہ بھی جدید ماڈرن ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں۔ دل میں عقیدہ توحید زندہ رہے، نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ دل میں زندہ رہے، ہماری رگوں میں خون کی طرح حقیقت ولایت موجود اور متحرک رہے، لیکن عمل کے میدان میں ہمیں جدید تعلیم میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ جدید تعلیم میں، ماڈرن ایجوکیشن میں سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی مٹھی میں ہونی چاہیے۔ جو اسلحہ آج کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں ہے وہ اسلحہ اس کے ہاتھ سے چھین کر آپ اسلام کے ہاتھوں میں رکھ سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تب ہوگا حق ادا بیعت کا۔ بیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ پرچم گرنے نہ پائے، فوج ہارنے نہ پائے۔ آج محاذ جنگ میں کس طرح آپ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آج کے اسلحے جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، آپ کس طرح جیتیں گے جنگ؟ جنگ تو ہے، جنگ جاری ہے۔ جنگ بھڑکانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جنگ جاری ہے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کی بات کر رہا ہوں، دفاع کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ تو دشمن نے چھیڑ رکھی ہے، اس لیے کہ اس کی روزی روٹی کا انحصار ہی جنگ پر ہے۔ میں اس جملے کو ذرا دوسرے انداز سے کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو لوگ زمانے جاہلیت کے عربوں پر طنز کرتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کا انحصار غارت گری پر تھا، وہ غور فرمائیں آج بھی دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں کا انحصار غارت گری پر ہے۔ کس چیز پر ہے انحصار؟ کون سا ٹھوس آپ کے پاس اکنامکس کا نظام ہے؟ کون سی اکنامک تھیوری آپ کے پاس ہے؟ کون سا اقتصادی نظریہ ہے؟ کون سا پرامن نظریہ دنیا اور انسان کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ میں دنیا اور انسان کی بات کر رہا ہوں، دنیا اور انسان کی بات کر رہا ہوں، اسلام و غیر اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان و غیر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایران سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے، کوریا سے کس موضوع پر ہے؟ کوریا اور امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے۔ برازیل سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے۔ چین سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے۔ روس سے امریکہ کا جھگڑا اسلام کے موضوع پر ہے۔ اور ہمارے یہاں میڈیا میں جو زہریلی فضا بنی ہوئی ہے، میڈیا کے اندر جو غلط
خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ غور فرمائیے کہ ان لوگوں کے پاس انسان اور انسانیت کے لیے کوئی پرامن، مثبت، پازیٹو، ترقی پذیر، ترقی یافتہ، جس میں انسانی عظمت محفوظ ہو اور انسانی قدریں محفوظ ہوں، ان کے پاس نہیں۔ ان کی تمام تر اکنامکس کا دار و مدار غارت گری پر ہے، جھوٹ اور غارت گری۔ آج کی ماڈرن پالیٹکس کا فارمولہ دو سیاہ لکیروں پر ہے، دو سیاہ حقیقتوں پر ہے، دو کالی حقیقتوں پر ہے، جھوٹ اور غارت گری۔ جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر کی جانے والی جنگیں، جھوٹ اور جھوٹ کی بنیاد پر کی جانے والی جنگیں، یہ کس طرح برداشت کر سکیں گے محمد مصطفیٰ کے تذکرے کو، جس کو ان کے خون کے پیاسے دشمنوں نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں، کبھی فرانس سے تو کبھی جرمنی سے تو کبھی ہالینڈ سے تو کبھی سویڈن سے تو کبھی امریکہ سے، کبھی کہیں سے کوئی صاحب پیدا ہو جاتے ہیں، قرآن مجید جلا رہے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، بے ادبیاں کر رہے ہیں اور اپنی خباثتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیوں برداشت نہیں ہے قرآن اور مصطفیٰ ان سے؟ قرآن اور مصطفیٰ کیوں برداشت نہیں ہے؟ مصطفیٰ وہ کردار ہے جس کو ان کے خون کے پیاسے دشمنوں نے صادق اور امین کا لقب دیا ہے، اور آج کی پوری دنیا کی دنیاوی سیاست کا دار و مدار نہ امانت پر ہے، نہ صداقت پر، جھوٹ اور خیانت پر۔ ٹکراؤ سامنے ہے، ٹکراؤ بہت سامنے ہے۔ میں تو آپ حضرات کو دل سے دعائیں دیتا ہوں کہ آپ خاص طور سے سرکار رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے مجلس منعقد فرما رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ کا تذکرہ فریضہ دینی بھی ہے اور ضرورت انسانی بھی، ضرورت انسانی ہے۔ پوری دنیا کو گھوم گھوم کر قربتاً اللہ مصطفیٰ کا تذکرہ سنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کے افکار، آپ کی اپیل، آپ کا میسج، آپ کا عمل ہر فرد بشر کے لیے نمونہ ہے۔ اگر اس وقت کرۂ ارض پر امن قائم ہو سکتا ہے اور پرامن زندگی، باعزت زندگی انسانوں کو میسر آ سکتی ہے، تو سوائے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کسی پیغام میں یہ طاقت نہیں ہے جو اس وقت 21ویں صدی میں پرامن زندگی اور باعزت، باآبرو، پر افتخار زندگی انسانوں کو عطا کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اس لیے پھر میں عرض کروں گا، بیعت کیجئے محمد مصطفیٰ کی، بیعت میں رہیے ان کی، اور یہ مژدہ ہے آپ کے لیے جو سورہ مبارک فتح کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی سرنامہ کلام کے طور پر۔ وہ آیت یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے، ان سے اعلان کر دیجئے کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا سودا آپ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ خدا سے کر رہے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے، میں نے الفاظ بدل دیے، یہ صرف خطابت کی گویا لفظیں نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آنے والے کسی نبی سے بیعت ہوتی ہے تو زندگی کا سودا ہوتا ہے، وہ کوئی سیاسی معاہدہ نہیں ہوتا، صرف وہ کوئی سیاسی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے انڈیویجول یا کلیکٹیو، نو، وہ نہ کلیکٹیو کوئی ایگریمنٹ ہے، نہ کوئی انڈیویجول ایگریمنٹ ہے، کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کوئی سوشل ایگریمنٹ ہے صرف،
نہ کوئی پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے صرف، نہ کوئی اقتصادی ایگریمنٹ ہے صرف. یہ بیعت کا لفظ یہاں ضرور ہے لیکن یہ زندگی کا سودا ہے. اور اس سے بہتر زندگی کا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ جو خالق زندگی ہے اسی سے زندگی کا سودا کیا جائے. جو خالق زندگی ہے اسی سے زندگی کا سودا جب کیا جائے گا تو کبھی بھی موت راستے میں آ ہی نہیں سکتی. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد زندگی کا سودا جب خالق زندگی سے کیا جائے گا تو موت راستے میں آئے گی بھی تو موت نہیں رہ جائے گی، شہادت بن جائے گی. پھر وہ حیات جاوید میں بدل جائے گی، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی میں بدل جائے گی. یہ ہے فلسفہ بیعت قرآنی، فلسفہ بیعت الہیہ، اللہ سے کی بیعت دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اب میں اسی انداز سے گفتگو کرتا رہوں گا تو پھر تقریر بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے ذرا مضمون کو مختصر کرتا ہوں. حضور کے ظاہری واقعات اگر دیکھیں، خود قرآن مجید سے اگر فضائل پیغمبر کو آپ جمع کریں تو پھر میرا یہ جملہ ذہن میں تازہ کر لیجئے جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پورا قرآن نعت پیغمبر ہے. قرآن نے کیا کیا حسین تشبیہیں اور استعارے اور پیکر تراشے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے. مثلا سراجم منیرا، روشنی بکھیرتا ہوا چراغ. تھا نہیں، ہے. کل بھی نور مصطفیٰ درخشاں تھا، آج بھی نور مصطفیٰ درخشاں ہے، کل بھی نور مصطفیٰ درخشاں رہے گا. صبح محشر کا نور نور مصطفیٰ ہے، بہشت کا نور نور مصطفیٰ ہے، خلد کا نور نور مصطفیٰ ہے. سراجم منیرا، دنیا سے آخرت تک سراج منیر ہے. اور رحمتاً للعالمین، آپ ذرا اس ترکیب پہ غور کیجیے. للعالمین، جہاں تک عالمین کا تصور وسعت پیدا کرتا چلا جائے وہاں تک دامان رحمت مصطفیٰ کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ پیکر تراشی قرآن کی، یہ زبان وحی کی پیکر تراشی. اب یہ دو الفاظ، اور اسی طرح اب صرف قرآن مجید سے میں عرض کرتا رہوں تو حضور کے فضائل اور یہ سب فضائل وہ ہیں جو لفظوں میں بھی نامتناہی ہیں اور حضور کے عمل میں بھی نامتناہی ہیں. اور جب میں پھر عرض کروں مجھے نامتناہی کا لفظ بہت پسند ہے، کسی کو ناپسند ہوگا کہ جب میں نامتناہی کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے انہیں خدا بنا دیا، اور میں کہتا ہوں آپ خدا کو سمجھے نہیں. خدا تو وہ ہے کہ جو ایسی نامتناہی حقیقتوں کا پیدا کرنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضور یہ حیات طیبہ کو دیکھیں شروع سے. حضور یعنی جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پورے کرۂ ارض پر اس زمین پر اگر انسانوں کو امن کی اور عزت کی اور آبرو کی اور راحت کی زندگی مل سکتی ہے تو بطفیل مصطفیٰ. اس لیے کہ اس وقت بھی لوگوں کو اگر امن اور راحت کی زندگی ملی تو بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں ٹھہر کے پھر سوچنے کے لیے ایک بڑا جملہ کہہ جاؤں، یعنی یہ جملہ چھوٹا ہے، اس پہ آپ 2 4 10 20 100 200 جلدیں لکھ سکتے ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہرگز یہ ذہنوں میں نہ رہے کہ دنیا میں اسلام تلوار سے یا معجزوں سے پھیلا. دنیا میں اسلام نہ تلوار سے پھیلا نہ معجزوں سے پھیلا. دنیا میں اسلام علم اور منطق کی قوت اور کردار اور سیرت کی قوت سے پھیلا. سیرت مصطفیٰ، علم قرآنی،
علم وحیانی، علم ربانی، علم لدنی، منطق قرآنی، منطق نبوی، اس سے پھیلا ہے اسلام. معجزے سے نہیں پھیلایا ہے اسلام. معجزہ رکھتے تھے مگر معجزے سے اسلام نہیں پھیلایا ہے. جب معجزے کی ضرورت ہوئی تو معجزہ دکھایا ضرور. مثلا گود میں ہے، آغوش میں ہے، اور عربستان میں حجاز میں قحط پڑ گیا. ابھی آغوش مادر میں ہیں، قحط پڑ گیا. دادا کی کفالت میں ہے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام. ہم تو انہیں بھی علیہ السلام کہتے ہیں. جو لوگ نہیں کہہ سکتے وہ اپنی تاریخی اور مذہبی معلومات میں اضافہ فرمائیں. بس اس سے زیادہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا. مناظرہ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ آپ جاہل ہیں، ذرا اپنے علم میں اضافہ کیجیے، کافی نہیں. اگر غیرت مند ہوگی تو علم حاصل کریں گے، غیرت مندی نہیں ہوگی تو اپنی عاقبت تاریک کریں گے. اب اگر کوئی شخص اپنی عاقبت تاریک کرنے کے درپے ہے تو ہمیں یہ ذمہ داری تھوڑی دی گئی ہے کہ ہم اسے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچائیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی. رائے خوشنود محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بآواز بلند صلوات. اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور وقت کی مناسبت سے تکلیف شرعی کو سمجھیں. یہی فقہی بصیرت اسی کو کہتے ہیں. کس ظرف وقت میں، کس ظرف زمان و مکان میں کیا عمل انجام دینا ہے، یہ ہے فقہی بصیرت، یہ ہے دینی بصیرت. کس ظرف زمان و مکان میں کن حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. معلوم ہے سب زندگی بچوں کی تعلیم چھوڑ دی، اقتصادیات چھوڑ دی، دکان دوری چھوڑ دیا، مناظرے میں لگے ہوئے. دشمن تو یہی چاہتا ہے. اس نے طے کر رکھا ہے کہ ہم مانیں گے نہیں، اور آپ سے کہہ رہا ہے منواؤ. اب آپ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں. وقت ارے آپ بس اتنا کہہ کے آگے بڑھ جائیے کہ بھائی آپ کو معلوم نہیں ہے تو معلومات میں اضافہ کریں. بہرحال حضور ابھی گود میں ہے، آغوش میں، اور قحط پڑا. جناب عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ میرے بچے کو لے آؤ. اور بہترین کپڑوں میں لپیٹ کر لائے اور لے کے کہاں آئے؟ خانہ کعبہ کے سامنے. اور پھر دست دعا بلند فرمایا اور بلند فرما کے کہا یا رب بحق ھذا الغلام، اے پروردگار اس بچے کا واسطہ. تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے. خدا کی قسم اگر یہ بت پرست ہوتے تو کسی بت کا واسطہ دے کر دعا کرتے، محمد کا واسطہ دے کر کیوں دعا کرتے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یا رب یا رب یا رب. جناب عبد المطلب فرمایا یا رب بحق ھذا الغلام. اور اس دعا کے بعد یعنی فرمایا اسقنا غیثا مغیثا دائما حاطلا. دعا ہے پوری. آپ نے فرمایا پروردگار باران رحمت سے ہمیں سرفراز فرما، ایسی باران رحمت جو ہمیں ہماری مدد کرے اور دائم ہو، مدام ہو، مستدام ہو. تیری رحمت ہمارے اوپر مسلسل بارش ہوتی رہے اور ہم فیض یاب ہوتے رہیں. یہ سب دعا فرمائی. دعا مستجاب ہوئی اور فوراً ابر آیا اور بارش ہوئی. یہاں اس تاریخی واقعے سے یہ ثابت ہو گیا کہ دعا خدا سے کرنی چاہیے مگر مصطفیٰ کا واسطہ دے کر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خلود یہ جناب عبد المطلب بآواز بلند صلوات.
اور یہ واقعہ ایک بار نہیں ہوا ہے حیات پیغمبر میں، یہ ایک بار نہیں ہوا ہے، صرف متعدد بار تاریخیں لکھتی ہیں، مورخین لکھتے ہیں، متعدد بار کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط پڑا اور آپ کا واسطہ دے کر دعا کی گئی، دعا مستجاب ہوئی۔ میں نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جو جد پیغمبر تھے، اور دو واقعے ذکر کروں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حیات طیبہ سے، کہ جناب ابو طالب کے ساتھ دو واقعے جو اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ تنہا خود حضرت ابو طالب کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور ساتھ میں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، بچے تھے یعنی نوجوان تھے، ساتھ میں جا رہے تھے، صحرا سے گزر رہے تھے۔ جناب ابو طالب پر پیاس کا غلبہ ہوا اور انہوں نے کہا میرے بچے پیاس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے، اور خود راوی خود حضرت ابو طالب نے یہ روایت کی ہے اور ثقہ و جلیل القدر علماء نے اسے نقل کیا ہے، علماء اسلام نے نقل کیا ہے کہ چلتے چلتے ایک مرتبہ پیغمبر رکے اور سب پوچھا چچا جان کیا واقعاً بہت شدت سے پیاس لگی؟ کہاں بیٹے؟ شدت سے پیاس لگی۔ آپ سواری سے اترے، چند قدم آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے ریت ہٹائی اور کہا امو جان پانی پیئیں۔ جو مالک کوثر ہو وہ جہاں سے چاہے چشمہ کوثر جاری کرے، جو مالک کوثر ہو وہ جہاں سے چاہے چشمہ جاری کر دے۔ دیکھیے تفسیر سورہ کوثر میں یہ نقطہ میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اعطینا میں یہی نقطہ پوشیدہ ہے، آتینا اور اعطینا میں یہی فرق ہے۔ آتینا وہ چیز ہوتی ہے کہ جو دی جائے لیکن اس پر مکمل تصرف نہ ہو، تملیک نہ ہو۔ اعطینا وہ ہے کہ جو دے دیا وہ دے دیا، وہ تمہارا ہو گیا، تملیک ہے۔ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ دوسرا واقعہ، حضرت سیراب ہوئے اور آپ نے بہرحال روایت نقل فرمائی۔ دوسرا واقعہ اجتماعی ہے، اسی طرح جناب عبد المطلب علیہ السلام کے دور کی طرح کے پورے مکے میں اور اطراف مکہ میں، یعنی گویا سرزمین حجاز پر اور سرزمین تہامہ پر قحط سالی ہے، اور یہ قحط سالی جو ہے شدید قحط سالی ہے۔ اب جناب عبد المطلب نہیں ہے، اب جناب مرحوم مغفور ریاض بنارسی کی زبان میں ان کے الفاظ مستعار لے کر کہوں کہ مکے کی چھوٹی سی ریاست جمہوری کے رئیس جناب ابو طالب تھے، اور حضرت ابو طالب وہ رئیس تھے کہ دولت و ثروت و فوج و حشم و خدم رکھنے کے ساتھ ریاست کرنا تو بہت آسان ہے، شان فقر کے ساتھ ریاست کرنا یہ یا ابو طالب نے دکھایا ہے دنیا میں یا علی ابن ابی طالب نے دکھایا۔ شان فقر کے ساتھ، شان فقر کے ساتھ ریاست، سیادت، سربراہی، حکومت، اور وہ بھی پر جاہ و جلال اور پر ہیبت حکومت، پر ہیبت حکومت، یعنی کوئی حضرت ابو طالب کے حکم سے حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا، نافرمانی کرنے کی جرأت نہیں تھی بڑے بڑوں میں۔ یہ سب نے لکھے ہیں یہ مناظر، یہ واقعات، کیا ہیبت تھی، کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی۔ اسے خدا داد ہیبت کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خدا داد سیادت، خدا داد ریاست، خدا داد عظمت و جاہ و جلال۔ کوئی نہ فوج ہے،
نہ خزانہ نہ دارالحکومت، فقر و فاقہ ہے، مگر جو حکم دیتے تھے کسی میں تاب نہیں ہے کہ سرتابی کر سکے، مجال نہیں ہے کہ حکم عدولی کر سکے۔ یعنی ایک سے زائد مقامات تاریخ میں ہیں کہ جہاں جناب ابو طالب نے کہہ دیا کوئی اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، اٹھے نہیں، تو کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اٹھ کے چلا جاتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو یا ابو الہول ہو یا کچھ بھی ہو، ہمت نہیں تھی کسی میں۔ حرف نکل گیا زبان ابو طالب سے تو عملی ہوا، یہ شان ہے، تاریخ لکھتی ہے۔ تو سب آئے اسی سید بطحا شیخ الاباطح قمر مکہ، قمر اسلام علی ہے، قمر مکہ ابو طالب، قمر مکہ، قمر آل ہاشم۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، کچھ چارہ و تدبیر کرے، آپ نے پھر اپنے بھتیجے کا ہاتھ میں لیا، مکے کے پاس آئے اور پھر وہی دعا، پروردگار یا رب بحق ھذا الغلام اسقنا، اے پروردگار اس بچے کا واسطہ ہے۔ پھر بارش ہوئی اور اس کے بعد آپ نے وہ قصیدہ کہا ہے اپنے بھتیجے کی شان میں، جس کا ایک شعر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کہتے تھے کوئی ہے تم میں جو مجھے میرے چچا کا وہ شعر سنائے۔ اس قدر آپ کو پسند تھا، اس قدر آپ کو پسند تھا وہ شعر، جس میں کہا گیا تھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کیا کہنا اس آفتاب جیسے چہرے والے جوان کا، جس کے روح مبارک کے صدقے سے پروردگار بارش برساتا ہے، اور جو یتیموں کا سرپرست ہے اور بیواؤں کا والی و وارث ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ یہیں پہ گفتگو کو روک دوں۔ تین چیزوں کا برابر تذکرہ ہو رہا ہے، بارش، باران رحمت، اور یہاں یہ تذکرہ آ گیا بیواؤں کا والی و وارث اور یتیموں کا سرپرست، وہ مصطفیٰ، وہ مصطفیٰ جس کے نام کے طفیل میں بارش ہو، وہ مصطفیٰ جو ہمیشہ بیواؤں کی سرپرستی کرے، جو یتیموں کی سرپرستی کرے، اس مصطفیٰ کے گھرانے کو کربلا میں کس طرح پیاسا رکھا گیا، کس طرح بیواؤں کو اسیر کیا گیا، اور کس طرح چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اجرکم علی اللہ، پروردگار آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ جو کچھ کربلا میں ہوا اور جو کچھ قیامت تک اہل بیت پر، سادات پر اور ان کے ماننے والے مومنین پر ہوتا رہے گا، سچے مسلمانوں پر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا رہے گا، سچے مومنوں پر جو کچھ ظلم و ستم ہوتا رہے گا، یہ دراصل حضور پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور کا یہ ارشاد گرامی تاریخ میں محفوظ ہے کہ آپ نے فرمایا ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے، کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس فقرے کی گہرائی کتنی ہے۔ اس فقرے کی گہرائی سمجھنا ہو تو ان خوابوں پر نظر ڈالیے۔ خود حضور کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کی طرف انشاءاللہ کل کی تقریر میں اشارہ کروں گا، کوشش کروں گا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ حضور کی مصیبت اگر سمجھنا ہو کہ کربلا سے کس قدر مربوط ہے، تو آپ جناب ام سلمہ کا خواب یاد کر لیں، جناب ابن عباس کا خواب یاد کر لیں کہ روز عاشور ادھر جناب ام سلمہ نے خواب دیکھا، ادھر جناب ابن عباس نے خواب دیکھا رسول اللہ ہیں، سر پہ عمامہ نہیں ہے۔
رسول اللہ ہے مگر سر پہ امامہ نہیں ہے، بالوں پر آپ کی زلفوں پر غبار ہے، خاک آلود ہیں زلفیں، روح مبارک پر غبار ہے، خاک ہے، اور ہاتھ میں ایک ظرف ہے شیشے کا جس میں لہو ہے، خون ہے۔ پوچھا جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں؟ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا ابن عباس ام سلمہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا بچہ ذبح کر دیا گیا، بنی ہاشم کا جوان ذبح کر دیا گیا، میں ان کا لہو جمع کر رہا تھا، ان کے لیے لحد تیار کر رہا تھا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار انسانیت پر احسان فرما، اسلام کا پرچم سرفراز فرما۔ پروردگار دنیا میں انسانوں کو عزت اور آبرو دے، انسان دشمنوں کا سایہ نحس کوتاہ فرما۔ پروردگار اس بے چین دنیا میں امن اور چین کا اہتمام فرما۔ پروردگار ہر بیماری ہر بلا کو دور فرما۔ پروردگار سب سے بڑھ کر جہالت کی بیماری اور فقر و فاقے اور افلاس کی بلا کو دور فرما۔ پروردگار معبود اسلام کا پرچم سربلند فرما۔ پروردگار وارث مصطفیٰ